اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار اور ان کے گھر والوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھیں کہ ان کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا اے آل عمار، اے آل یاسر، خوشخبری سنو، تم سے وعدہ ہے کہ ان تکلیفوں کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی پتھریلی زمین بطحا پر چل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت عمار اور ان کے والد اور والدہ تینوں کو دھوپ میں ڈال کر سزا دی جا رہی ہے تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ حضرت عمار کے والد نے کہا یا رسول اللہ، کیا ساری عمر ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ آپ نے فرمایا اے آل یاسر، صبر کرو، اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما، اور تو نے ان کی مغفرت ضرور کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یاسر، حضرت عمار اور حضرت عمار کی والدہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس سے حضور کا گزر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تینوں کو اللہ کے دین کی وجہ سے اذیت پہنچائی جا رہی تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو، کیونکہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم کو جنت ملے گی۔ ابن الکلبی کی روایت میں یہ ہے کہ ان تینوں کے ساتھ عبداللہ ابن یاسر تھے، اور ملعون ابو جہل نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئی، اور حضرت یاسر بھی انہی تکلیفوں میں انتقال فرما گئے، اور حضرت عبداللہ کو بھی تیر مارا گیا جس سے وہ گر گئے۔ امام احمد کی روایت حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اسلام میں شہادت کا مرتبہ سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ملا، جس کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن محمد بن عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ آخر ان کو اپنی جان بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بولنے پڑے، اور مشرکوں کے معبودوں کی تعریف کرنی پڑی۔ جب وہ حضور کی خدمت میں آئے تو ان سے حضور نے پوچھا کہ تم پر کیا گزری؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بہت برا ہوا، مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ آخر مجھے مجبور ہو کر آپ کی گستاخی کرنی پڑی اور ان کے معبودوں کی تعریف کرنی پڑی۔ آپ نے فرمایا تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو اگر وہ دوبارہ تمہیں ایسی سخت تکلیفیں پہنچائے تو تم بھی دوبارہ جان بچانے کے لیے ویسے ہی کر لینا جیسے پہلے کیا۔ ابو عبید نے حضرت محمد ابن عمار سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمار رو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگے، اور آپ فرما رہے تھے کہ کفار نے تم کو پکڑ کر پانی میں اتنے غوطے دیے کہ تم کو فلاں فلاں نازبہ اور گستاخی کی باتیں کہنی پڑی۔ جب تمہارا دل مطمئن تھا تو ان باتوں کے کہنے میں کوئی حرج نہیں، اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کرے تو تم دوبارہ ان کے سامنے اسی طرح کہہ دینا۔ حضرت عمر ابن میمون کہتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار ابن یاسر کو آگ میں جلایا تھا۔ حضور ان کے پاس سے گزرے اور آپ ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے اے آگ تو عمار کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، جیسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اے عمار
تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یعنی تم شہادت پاؤ گے۔ صحابہ کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں وہ واقعات صرف اور صرف دعوت پر ہوئے ہیں، اور یہ بات ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کام کو کرتے ہوئے جتنے حالات ہم پر آئیں گے کوئی ایسا حال نہیں ہوگا جو صحابہ پر نہ آیا ہو۔ یہ بات یاد رکھنا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں اتنے ظلم ہو رہے ہیں، اتنا یوں ہو رہا ہے، یہ ظلم کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ صحابہ کو اس سے کئی گنا زیادہ ستایا گیا۔ آج جو غیر مسلم مسلمانوں کے پاس نازیبہ کلمات کہلواتے ہیں، رات رات بھر مارتے ہیں، آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں اور ہم اس سے گھبرا رہے ہیں۔ نہیں دوستو، یہ سب صحابہ کے ساتھ ہو چکا، لیکن ان حال میں بھی صحابہ نے ایمان نہیں چھوڑا، نازیبہ کلمات کہلوائے، غیروں کے معبودوں کی تعریف کروائی، رات رات بھر کوڑے مارے جاتے اور دن میں پتھریلی زمین پر ڈال کر گھسیٹا جاتا۔ مارنے والے تھک جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی عتبہ کا آتا، کبھی شیبہ کا آتا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیسا مارتے ہوں گے کہ مارنے والے تھک جاتے ہیں، لیکن مار کھانے والا صرف یوں کہتا احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان قربانیوں کا بدلہ ملا ہے کہ اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی بنائی۔ ہم فتوحات میں اور مددوں میں تو اس کے خواب دیکھتے ہیں جو صحابہ کو ملی ہے، مگر قربانیوں میں ہم گھبرا جاتے ہیں۔ تھوڑی سی قربانی کا موقع آ گیا، تھوڑی سی مجاہدے کا موقع آ گیا ہے نا، فوراً جماعتیں کہتی ہے روٹ بدل دو، علاقہ بدل دو، ساتھی اصل ہے، ساتھی اصل ہے۔ جماعتیں اتنی کمزور ہو گئی۔ ہم نظام الدین میں تھے، ایک جماعت نے کانپور سے خط لکھا، عرب کی جماعت مستورات کی، کہ حضرت گرمی اتنی شدید ہے کہ برداشت کے باہر ہے، اور الیکٹریسٹی کا ٹھکانہ نہیں ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، اور گرمی کی وجہ سے بدن پر آبلے پڑ گئے، پھپولے پڑ گئے، اعمال برائے نام رہ گئے۔ آپ سے گزارش ہے ایک عشرے کے لیے ہمیں دلی بلا لیں۔ سارے تجویز والوں کا مشورہ ہو گیا، چونکہ عرب کے مہمان ہیں، قیمتی جماعت ہے، اس کو مجاہدے میں نہ رکھنا جائے، اسے فوراً بلایا جائے۔ لیکن جب حضرت کے پاس بات پہنچی نا مشورے میں، تو حضرت کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ جماعت کو کہو تبوک کی گرمی پڑھیں۔ اگر وہ جماعت کے سامنے تبوک کی گرمی ہوتی اور خیبر کی سردی ہوتی تو وہ جماعت کی ہمت نہ ہوتی یہ خط لکھنے کی۔ کسی نے کہا حضرت گرمی بہت ہے، کہ جماعت کو کہو کولر خرید لے۔ کیا خرید لے؟ تو مولانا جمشید صاحب نے کہا حضرت لائٹ بھی نہیں ہے، تو کہا جماعت کو کہو جنریٹر خرید لے۔ کیا حرج ہے؟ عرب والے ہیں، جنریٹر بھی خرید سکتے ہیں، کولر بھی خرید سکتے ہیں، لیکن ہمارا فیصلہ ہے کہ جماعت تو وہیں وقت پورا کرے، کیونکہ جماعت جب اپنا علاقہ چھوڑ دیتی ہے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتی ہے، اور وہ جماعت نے وہی وقت پورا کیا۔ یہ بات ہوتی ہے، جس کے سامنے سیرت ہوتی ہے نا، ہاں وہ فیصلے بھی سیرت کے مطابق کرتے ہیں، اور جس کے سامنے سیرت نہیں ہوتی ہے وقتی حالت سے ڈر جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت کہتے ہیں حیات الصحابہ پڑھو، مولانا یوسف صاحب کے بیانات پڑھو، مولانا یوسف صاحب کے بیانات سے تمہیں ایمان پتہ چلے گا، اور حیات الصحابہ سے آپ کو ایمان کی خاطر قربانیاں پتہ چلے گی۔ ضروری ہے یہ، ورنہ ہم لوگ سرسری کام کریں گے، سرسری، ہاں دھوکہ لگے گا، دھوکہ
حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تبلیغ کا دھوکہ لگے گا اور تبلیغ کی ہوا بھی نہیں لگے گی اور تم سمجھو گے کہ تبلیغ کر رہے. قسم خدا کی ہم کو تبلیغ کا دھوکہ لگا، تبلیغ کی تابی نہیں لگی. اب اس کے لیے صحابہ کے واقعات کو خوب پڑھو، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اور اپنے حالات کو صحابہ کی زندگیوں میں ڈھونڈو. ہاں ہر ساتھی حالات میں. ایک ساتھی دعا میں بڑی عجیب بات کہہ رہے تھے، یا اللہ ہمارے ساتھی ہمارے سامنے ہنستے ہیں، تنہائی میں روتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. ہمارے ساتھی ہمارے سامنے تو ہنستے ہیں مشوروں میں، اور تنہائی میں بیٹھ کے آپ کے سامنے روتے ہیں. پتہ نہیں کون کس حال میں چل رہا، کون کس قربانی میں چل رہا، کون کس حال میں اپنے آپ کو پسا رہا. وہ تو اللہ ہی جانتے، وہی جانتا ہے. لیکن اپنے حالات کو صحابہ میں ڈھونڈو کہ اگر یہ حال آیا ہے تو یہ صحابہ میں بھی آیا ہوگا. کہاں آیا اور اس وقت صحابہ نے کیا عمل کیا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ کرو گے.